میں آپ سن کے حیرت کریں گے کہ کانگریس گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے ہمارے دور میں، مبارک آپ نے بنایا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی وقف کی زمین پر بنا ہے، حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر بنا ہے۔ سر، اگر وقف کی جائیدادیں پروٹیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وقف کرنے والوں نے تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے بیواؤں کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے بیماروں کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے مکہ اور مدینہ کے لیے بھی وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے علم کے لیے بھی وقف کیا۔ تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا، اور ریگولر آفیسر shall be posted for better implementation of minority welfare schemes۔ سر، ہم دیکھتے ہیں مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں through you I request the government to please call for the details of the employees working in minority department۔ کام کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں سر، اس وجہ سے اسکیم سکسیسفلی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا۔ سر، امام اور موذنوں کو انہانسمنٹ کریں گے، بولے انہانسمنٹ جب ہوگا میں یہ کہوں گا ان کے جو ڈیوز ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ ڈیوز کو کلیئر کر دیجئے، ماہانہ پرانے حساب سے دے دیجئے وقت پہ، تو رمضان میں ان کی مدد ہو جائے گی۔ کہ 20 سال سے اکبر اویسی یہاں کھڑا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اوقافی جائیدادیں اوقافی جائیدادیں، تو پلیز اس کو پروٹیکٹ کریے۔ ہمارے مطالبے پر CBCID کی انکوائری کا آرڈر دیا تھا سابقہ چیف منسٹر صاحب نے، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری کی رپورٹ کب ٹیبل ہوگی، انکوائری کب مکمل ہوگی، کب وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو لوٹے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اوقافی جائیدادوں کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کو بھی سزا دینی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم کالیشورم پر، میری گڈا پر بحث کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں جو لگے ہیں اس میں کرپشن ہوا اور پروجیکٹ صحیح نہیں ہوئے، انکوائری کی بات ہو رہی ہے اور قصورواروں کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ میں کہوں گا کہ وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے تو اوقافی جائیدادوں کی تباہی، اوقاف کا پیسہ اللہ کا پیسہ ہے، آل مائٹی کا پیسہ ہے، وہ پیسہ جو تباہ ہو رہا ہے اس پر بھی ہم کو کارروائی کرنی چاہیے۔ اگر ہم کارروائی نہیں کریں گے تو وقف بورڈ میں کچھ بھی نہیں بچے گا، there will be nothing, sir۔ Honorable Speaker, sir, through you, I request the state government to provide more powers to Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers، کیونکہ اوقافی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہ ایک لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ ہے AIMIM کا کہ جوڈیشل پاورز اگر آپ وقف بورڈ کو دیں گے تو اس کے ذریعے ہم اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ اوقافی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں۔ وقف بورڈ is fighting, Honorable Speaker, sir, almost 4,000 cases in various courts and waqf tribunals, sir, and most of the cases, sir، اس میں وقف بورڈ جو لڑ رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف لڑ رہا ہے، تو اس کے لیے میں بار سر almost in the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property, sir۔ One thing which is required and needed is that, sir، کہ ہم ایک ریونیو آفیشل، ریونیو منسٹر صاحب، وقف بورڈ کے آفیشلز ایک میٹنگ کر سکتے ہیں، سر، میٹنگ کر دیکھ سکتے ہیں، پتا کر سکتے ہیں کہ کون سے گورنمنٹ لینڈز ہے، کیوں گورنمنٹ لینڈز ہے، اور یہ کیوں وقف بورڈ اپنی لینڈ بول رہی ہے۔ We can reach to some settlement at least. The confusion can finish, sir۔ یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس پر بھی غور کریں گے، سر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سریدر بابو صاحب بھی جانتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایوان میں تھے برس، اور وہ سنے ہیں کہ منی کنڈا جاگیر کے بارے میں۔ منی کنڈا جاگیر کے لیے جب TRS حکومت میں نہیں تھی، تلنگانہ کے لیے ایجیٹیشن کر رہی تھی، تو منی کنڈا وقف کی زمین ہے کہہ کر میرے ساتھ مقدمہ لڑی، اور لڑنے کے بعد میں ہائی کورٹ میں جیتے۔ میں بھی تھا اس میں، اور TRS پارٹی بھی تھی، اور تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ کے اقتدار پر TRS آئی، سپریم کورٹ میں کیس گیا، اور وہ TRS جس نے
منی کنڈا کے لیے وقف کی زمینیں کہہ کر مقدمہ لڑی، وہی ٹی آر ایس گورنمنٹ سپریم کورٹ میں یہ کہہ کر لڑی کہ نہیں یہ گورنمنٹ لینڈ ہے. تو وہ ساری زمین 1600 چلر ایکڑ وقف کی زمین چلے گئی سر. اینڈ مور اوور سر